کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے یہاں کے بڑے مولانا ہیں جو مسلم آرگنائزیشنز ہیں ان سب کے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں, انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں. ان سب کے بچے امریکہ اور لنڈن اور کینیڈا میں پڑھنے جاتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں. صرف غریب مسلمان کے بچے جو ہیں وہ ان کے جو کارکردگی ہے جس کے جواب میں کبھی دنگا ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. ابھی کرناٹکا حجاب کنٹروورسی کے دوران ہی ایک ہندو نوجوان کو مار دیا اور اس کے جواب میں بہت سارے مسلمانوں کے جو غریب مسلمان ہیں, کسی کی نائی کی دکان تھی, کسی کی کھانے پینے کی چھوٹا سا دکان تھی, وہ سب جلائی گئیں, توڑی پھوڑی گئیں, بربادی ہوئی. تو یہ سب غریب مسلمان جھیلتا ہے. اور جو بڑی داڑھی ٹوپی والے اور بہت لگدگ میں رہنے والے اور لینڈ کروزر سے چلنے والے مولانا ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں. ان کے بچے بہت دور ہیں اس خلفشار سے, وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں. کریں حجاب کنٹروورسی کی, ہمارا خیال تھا شاید الیکشنز کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ نہیں, ختم کیسے ہو جائیں گی, مولانا حضرات ہونے نہیں دیں گے. ابھی آج اعلان ہوا ہے کہ لکھنؤ کے ایک مولانا ہیں فرنگی محلی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ وہ کرناٹکا بند, مطلب اتر پردیش اور کرناٹکا میں کئی 100 میل کا فاصلہ ہے, تو کرناٹکا بند کا کال دیا ہے انہوں نے. اور کرناٹک میں اسی سال اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہونے ہیں, تو پتہ نہیں کون چابی بھرتا ہے ان کی, لیکن وہ چابی بھری ہوئی ہے اور وہ کرناٹکا بند کا اہتمام کر رہے ہیں کل. اللہ سے دعا ہے کہ وہ شانتی پورن رہے, اس میں کوئی عناصر اس طرح کے اس کا فائدہ نہ اٹھائیں اور وہاں کسی بھی طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ پیدا ہو. لیکن مولانا نہیں ہونے دیں گے, آپ یقین کریں. لیکن شیبہ یہ اس طرح کا بیہیویئر کیوں ہے؟ اگر ہم ادھر ساؤتھ ایشیا کی طرف ہی صرف ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کی اگر بات کریں تو یہ ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیتے ہیں, یا اتنا زیادہ ایون مجھے ایجپٹ کا ایمبیسڈر یہاں پہ جو تھے کچھ سال پہلے تک ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے اپنے آفس کا پاکستان میں, انہوں نے اپنے آفس بوائے کو کوئی کام دیا یا آفس امپلائی کو کوئی کام دیا تو وہ کہنے لگا کہ اس نے لے کے اور کہنے لگا انشاءاللہ. تو کہتا ہے کہ یہ پاکستانی انشاءاللہ بولتے ہیں اس کے بعد کام نہیں کرتے, تو اس نے اس سے کہا نو انشاءاللہ, کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ بتا دو. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم لوگ بہت ریلیکس رہتے ہیں, ہم ہر چیز کو جیسے میں نے کہا نان ایشوز کو ایشوز بنا دیتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی اسلاموفوبیا چل رہا ہے. اس طرح کے کیوں ہے؟ دیکھیے جو کرناٹکا حجاب کنٹروورسی ہے اس میں یہ رویہ بھی ہو سکتا تھا کہ بچیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں سپریم کورٹ, لیکن اس بیچ ان کے ایگزامز بھی ہیں, تو جو سماج کے بڑے ہیں وہ کال دیتے کہ بچوں تم لوگ اپنا ایگزام دو, اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے آنے تک اپنے آپ کو روک کے رکھو, بجائے اس کے کہ لڑکیوں نے کہا کہ ہم ایگزامس کا بائیکاٹ کریں گے اور ان کی تائید کی گئی. یعنی کہ جو اصلی مقصد ہے ایجوکیشن اس پر غور نہیں ہے, لیکن آئیڈینٹی پالیٹکس میں کہیں پچھڑ نہ جائیں اس پر بہت وہ ان کو اصرار ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ڈیموکریسی جب سے آئی ہے تو یہ نمبر گیم جو ہے وہ طے ہو گیا کہ اب آپ کا نمبر جتنا ہوگا آپ اسی طرح سے آپ پاور شیئرنگ میں آ سکیں گے. اوور دا پیریڈ کچھ اس طرح کے حالات بنے ہیں بھارت میں. یہ شاہبانوں کے کیس کے بعد سے یہ لگاتار ہوا کہ مسلم کینڈیڈیٹس مسلمانوں کے ہی ووٹ سے جیتے تو جیتے, جو باقی کی کمیونٹی ہے اس کے ووٹ سے جیتنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. اکا دکا ایسی کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں مسلمانوں کو جس کو میجورٹی کمیونٹی کہتے ہیں, بہو سنکھیک ہندی میں کہتے ہیں, میجورٹی کمیونٹی بھی ان کو ووٹ دے اور وہ جیتے ہیں. بہت کم ایسے کینڈیڈیٹس ہیں کیونکہ بڑا رویہ انہوں نے دیکھا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرنے پر آمادہ سماج ہے, اور صرف 175 روپے کی وہ جو ماہانہ پینشن ہے مہینے کی ایلیمنی ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے اس بزرگ خاتون کو جس نے 5 بچے اس شوہر کے پیدا کیے, پالے پوسے, اور اب وہ 3 طلاق دے کر کے فارغ ہو جانا چاہتا تھا. تو معاملہ اتنا زمین تھا یہ کہ پورے کمیونٹی نے, ہندوستان کی کمیونٹی نے اس کو نوٹس لیا اور اس سے ایک بہت امیج جس کو ہم کہتے ہیں ہم ایک امیج ڈیفیسٹ میں چلے گئے. اب یہ حال ہے کہ کیونکہ نمبر گیم میں تو مسلمان کہیں نہیں, وہ 15% ہیں 14% ہیں, تو اب صرف پریشر گروپ کے طور پہ ہی وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں. تو پریشر گروپ کے طور پہ ایگزسٹ کرنے کا جو ان کے پاس آپشن ہے اس کو وہ اپنے پاور سے جوڑنے کے لیے, اپنے آپ کو پاور سے مراد حاصل کرنے کے لیے
फैसिलिटीज़ या फ़ायदे उठाने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ के बड़े मौलाना हैं जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं। उन सब के बच्चे अमेरिका और लंदन और कनाडा में पढ़ने जाते हैं और वहीं रहते हैं। सिर्फ गरीब मुसलमान के बच्चे जो हैं वो उनके जो कारकर्दगी है, जिसके जवाब में कभी दंगा होता है, कभी कुछ होता है। अभी कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी के दौरान ही एक हिंदू नौजवान को मार दिया और उसके जवाब में बहुत सारे मुसलमानों के जो गरीब मुसलमान हैं, किसी की नाई की दुकान थी, किसी की खाने पीने की छोटा सा दुकान थी, वो सब जलाई गई, तोड़ी फोड़ी गई, बर्बादी हुई। तो ये सब गरीब मुसलमान झेलता है। और जो बड़ी दाढ़ी टोपी वाले और बहुत लगदक में रहने वाले और लैंड क्रूजर से चलने वाले मौलाना हैं, वो हमेशा महफूज रहते हैं। उनके बच्चे बहुत दूर हैं इस खलफिशार से, वो हमेशा महफूज रहते हैं। तो डेमोक्रेसी में जब आपके पास नंबर्स नहीं है तो आपको प्रेशर ग्रुप के तौर पे ही आप आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं सरकारों के साथ में एज एन एजेंट ऑफ मुस्लिम वोट्स। तो जैसे ही मुस्लिम एक वो सरकारों को डराते रहे हैं कि देखिए हमने 1 लाख की रैली की, 1.5 लाख की रैली की, यानी इतना मुसलमान मेरे साथ है, यानी इतना वोट बैंक है मेरे पास, हमसे डरो और हमारी सुनो। लेकिन जब से मुसलमान महिलाएं पढ़ लिख करके सामने आई और अपने हुकूक के हवाले से, वो कुरान के हुकूक और कॉन्स्टिट्यूशन के हुकूक दोनों को लेकर के उनके अंदर बेदारी आई और उन्होंने आर्टिकुलेट करना शुरू किया अपने मसाइल को, तो वहां से मसला इन लोगों के लिए सख्त हो गया। क्योंकि ये जो क्रिटिक है ना, ये अंदर से आ रहा था, ये कंज्यूमर का ग्रीवेंस था, उसको वो डिनाई नहीं